السلام علیکم، میں نذیر احمد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کا اور ہمارا خوبصورت ساتھ تا دیر قائم رہ سکے اور ہماری خوبصورت ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی ایک ناکام کوشش کی گئی ہے اور میرے خیال میں یہ ملک کو انتشار کی طرف دھکیلنے کی ایک سب سے بڑی سازش اور سب سے بڑی کوشش تھی۔ بہت سوں کا یہ خواہش ہے کہ ملک کے اندر ایک دفعہ پھر انارکی پھیلے اور ملک جو ہے وہ ایک لاشوں کے ڈھیر سے گزرے، اس کی گلیاں جو ہے وہ خون سے ایک دفعہ پھر جو ہے رنگ رنگین کر دی جائیں۔ لیکن میں ایک بات بار بار جو ہے وہ کہتا آ رہا ہوں اور پچھلے ویلاگ میں بھی میں نے یہ بات کی ہے کہ عمران خان صاحب نے نہ کل کال دی ہے نہ آج کال دی ہے، اور انہوں نے گرفتاری نہ دے کر جو ہے وہ بہت بڑی سمجھداری کا میرے خیال کے مطابق مظاہرہ کیا ہے کہ آخر جب عمران خان صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں، خدا نہ کرے اگر وہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو ہوگا کیا؟ یہی ہوگا کہ ملک کے اندر تصادم ہوگا، غریب عوام کے بچے قربان ہوں گے، کارکن قربان ہوں گے، ورنہ ایلیٹ کلاس کو تو یہاں پر کچھ نہیں ہونے والا۔ اور انہوں نے بڑا وزداری کے ساتھ جو ہے وہ اس چیز کا جواب دیا ہے، خود سامنے نہیں آئے اور اپنی دلیری کو انہوں نے ایک سائڈ پہ رکھا ہے اور ملک کو ایک بہت بڑے تصادم سے انہوں نے بچا لیا۔ حالانکہ وہ پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو 1 منٹ کے اندر اسلام آباد کو میں بند کر سکتا ہوں، بلکہ 1 منٹ کے اندر اسلام آباد ہی نہیں پورے پاکستان کو بند کر سکتا ہوں۔ بہت سوں کی یہ خواہش تھی، بہت سوں کی یہ خواہش تھی، میں ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں کہ ملک کے اندر پھر انارکی پھیلے۔ بہت سوں کی یہ خواہش تھی کہ ملک کے اندر جو ہے وہ قتل و غارت ہو، خاکم بدہن، اگر خدا نہ کرے کبھی ایسا ہو۔ بہت سوں کی یہ خواہش تھی کہ گلیاں جو ہیں وہ عوام کے خون سے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ رنگین کر دی جائیں اور ملک جو ہے وہ تصادم کی طرف چلا جائے۔ اکانومی کو کیا کچھ ہوتا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، ملک کے اندر کیا سیلاب کا کیا تباہ کاریاں ہیں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات جو ہے وہ بڑی اوپر جو ہے وہ چل رہی ہے کہ اگر عمران خان گرفتار ہوتا ہے تو پورا ملک بند ہو جائے گا۔ یعنی کل حکومت نے اور پی ایم ایل این نے جو کر کے دیکھا ہے اس کا انہوں نے واٹر ٹیسٹ کر لیا ہے، کم از کم انہوں نے یہ کچھ دیکھ لیا ہے کہ اگر ہم یہ کچھ کریں۔ انہوں نے بجلی بند کی ہے، پولیس کو جو ہے وہ بنی گالہ سے نکال دیا گیا ہے، تو اور کس چیز کا انتظار ہے؟ پوری رات جو ہے عوام باہر نکل آئی ہے، سڑکوں کے اوپر نکل آئی ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ آپ نے رات کی ایک تجربہ پہلے کر چکے ہیں کہ رات کے اندھیرا میں آپ نے عمران خان کو نکالا، عوام آدھی رات کو سڑکوں پر تھی۔ کس کا نقصان ہوگا؟ ملک پاکستان کا نقصان ہوگا، پی ایم ایل این کا نقصان نہیں ہے۔ میرے خیال کے مطابق پی ایم ایل این جس طرح عمران خان کو ایک ایگریسو سیاست پر اکسا رہی تھی، عمران خان نے وہ ایگریسو سیاست دکھائی ہے اور انہوں نے اپنی پارٹی کا جو ہے وہ اچھا خاصا احتجاج ریکارڈ کروانے کے پھر جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں اور انہوں نے پھر مفاہمت کی سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے کل جو ہے انہوں نے ایک حرکت کی ہے عمران خان کو گرفتار کرنے کی اور ملک کو انارکی کی طرف دھکیلنے کی۔ عمران خان نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا ہے۔ یعنی اتنا کچھ کرنے کے باوجود آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف یعنی آپ پڑے کر رہے ہیں کہ ہم گرفتار کر لیں گے، ہم فلاں کر لیں گے، ہم فلاں کر لیں گے، ہم فلاں کر لیں گے، آپ صرف اور صرف اس کی لائٹ بند کر سکیں، اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ یہ ایک حکومت، سٹنگ حکومت کا اس طرح کرنا، یعنی گرفتار کرنے کے لیے گئے، بندہ وہاں پر موجود ہے اور گرفتار نہیں کر سکے، تمام کے تمام طاقتیں اور وسائل ہونے کے باوجود پھر ان کو واپس آنا پڑا اور صرف بجلی کا ایک بٹن بند کر کے جی واپس آ گئے۔ تحفے تمہاری اس کارکردگی کے اوپر۔ بہت سوں کی یہ خواہش تھی کہ ملک کے اندر انارکی پھیلے، لیکن شکر الحمدللہ کہ ملک کے اندر انارکی نہیں پھیلی۔ عمران خان کو گرفتار کرنے کی جو ہے وہ بڑی کوششیں جاری تھیں، بڑے دنوں سے بات ہو رہی تھی، ان کے اوپر جو ہے وہ پرچہ کاٹ دیا گیا ہے۔ کس چیز کے اوپر پرچہ کاٹا ہے؟ انہوں نے بہت سارے لوگوں سے سوال پوچھ لیا ہے۔ اگر سوال پوچھنا ڈیموکریسی کے خلاف ہے تو پھر کسی کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر پچھلی دور کے اندر جو ہے وہ جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کی سارے کے سارے سوالات جو پوچھے گئے ہیں ان کے اوپر جو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ خدارا ملک جو ہے وہ انارکی کا متحمل نہیں ہے۔ ملک کبھی بھی انارکی کو اب برداشت نہیں کر سکتا۔ ملک کی معیشت ڈوب چکی ہے۔ کل عمران خان صاحب، اچھا ایک اور بڑی بات ہوئی ہے، وہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جس میدان کے اندر جس گراؤنڈ کے اندر کل عمران خان صاحب نے جلسہ کیا ہے، وہاں پر جب پی ٹی آئی کا جلسہ ہو رہا ہو تو میکسیمم اس میں 5 سے 6 ہزار لوگ سما سکتے ہیں،
اور جب پی ڈی ایم کی کسی بھی جماعت کا ایک جلسہ ہو رہا ہوتا ہے تو تب اسی میدان کے اندر لاکھوں لوگ سما جاتے ہیں. یہ فارمولہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا, یہ کس طرح کا فارمولہ ہے؟ عجیب ہے یہ جناب شیخ کا فلسفہ, جو یہاں پیو تو حلال ہے, وہاں پیو تو حرام ہے, یہاں رند ہے, یہاں سب کسا کی امام ہے, مگر اس کا کوئی کرے گا کیا, یہ تو میں کدے کا نظام ہے. اچھا, پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ کراچی پہلے سیلیبریٹ کر رہا تھا, خیبر پختونخوا کے عوام رات کو نکل آئی ہے, پنجاب کے اندر ساری چوکیں جو ہے وہ رات کو بند ہو گئی ہیں, اور اس کی ایک چھوٹی سی کال کے اوپر جو ہے وہ اتنے لوگ نکل سکتے تھے اور ملک جو ہے وہ انارکی کی طرف دھکیلا جا سکتا تھا. خدارا ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ عمران خان کو آپ گرفتار کرے, میری کوئی اس سے محبت نہیں ہے, میری کوئی اس سے کوئی, لیکن کم از کم یہ تو دیکھیں کہ ملک کس طرف جائے گا. آپ نے شہباز گل والا پتا پھینکا ہے, وہ بھی انہوں نے کیش کروایا ہے, مظلومیت کے کٹارے میں وہ آ گئے ہیں. آپ نے عمران خان والا پتا پھینکا ہے, وہ بھی اس نے کیش کروا لیا ہے. تو میری ایک بات یاد رکھیں, میں اپنے تمام ویور سے درخواست کر کے ایک بات کر رہا ہوں کہ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ جس کو عزت دیتا ہے نا, وہ پھر عزت قائم بھی رکھ سکتا ہے. آپ یہ تجربہ پہلے دیکھ چکے ہیں, اتنی طاقت استعمال کرنے کے باوجود خادم رضوی صاحب کو روکنے کی بے تحاشا کوشش کی گئی اور تمام کے تمام وسائل جو ہیں وہ بروئے کار لائے گئے, لیکن اللہ نے اس کو عزت دینی تھی, اس نے وہ کچھ کر کے دکھایا ہے جو اس نے ٹھان لی تھی. تو آپ اس تجربے سے اب سیکھنا ہے ہمیں کہ اللہ نے اگر اس کو عزت دی ہے تو پھر ہمیں اس کی عزت کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. عمران خان کے ساتھ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اپنے ویلاگ میں, اب پھر کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ لڑیں, اس کو گرائیں اکھاڑے کے اندر, اس کو گراؤنڈ ریالٹیز کے اندر گرا دیں, عوام کے ساتھ اس طرح کی انٹریکشن کریں کہ عوام جو ہے وہ عمران خان سے نفرت کرنے لگ جائے. آپ ورنہ جو ظلم کریں گے, جو زیادتی کریں گے, وہ آپ کے گلے کی ہڈی بنتا جائے گا. میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان کو اب اللہ رب العزت کی عزت دے رہا ہے تو پھر اس کی اللہ رب العزت کی دی ہوئی عزت کی آپ بھی رسپیکٹ کریں. آپ کا بہتری اسی میں ہے. یعنی آپ نے کون سے ایسا تجربہ ہے جو بھی نہیں کیا, سارے کے سارے آپ نے تجربات کر کے دیکھ لیے, آپ کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی ہے. جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ الٹا آپ کے گلے میں پڑ جاتا ہے. اچھا خاصا ایک بوسٹر جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکا تھا, بوسٹر مل چکا تھا آپ کی اس بات کو کہ عمران خان صاحب نے ممنوعہ فنڈنگ کیس کے اندر کرپشن کی ہے, تو اس کو چلنے دیتے, آپ کی ساکھ اچھی بن رہی تھی, وہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ بات گھوم رہی تھی کہ کاش کیا ایسا ضروری تو نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کوئی دودھ کے دھلے ہوئے تو نہیں ہو سکتا اس نے کرپشن کی ہو. تو آپ نے ایک اور جو ہے وہ حماقت کر کے شہباز گل کو اندر کر دیا, وہ اس کو مظلوم ٹھہرا کے پھر آپ نے ایک اور حماقت کی ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے آپ نے وارنٹ گرفتاری. کیا کہا کیا ہے عمران خان صاحب نے؟ اس نے سیدھی سی بات کی ہے کہ فلاں فلاں کے خلاف ہم جو ہے وہ کیس کرنے والے ہیں. اگر کوئی میرے ساتھ کوئی سیدھی سی بات کرتا ہے اور پھر میں اس سے یہی کہتا ہوں کہ میں آپ سے یہ بات پوچھنے کے لیے آپ کے دروازے پہ دستک دینا چاہ رہا ہوں, تو اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. تو یہ بات, حالات جو ہیں وہ بہتر نظر نہیں آ رہے. میری ایک گزارش ہے آپ تمام ویور سے بھی, دونوں جو متصادم پارٹیز ہیں ان سے بھی, خدارا ہوش کے ناخن لیں, اس ملک کے پاکستان کے ساتھ تھوڑی بہت وفا کر لیں. یہ وہ ملک ہے جس میں ہمارے پرکھوں کی جانیں موجود ہیں, یہ وہ ملک ہے جہاں پر ہمارے لوگوں کی خون سے لت پت ہوئی لاشیں ہمیں ملی تھی, جہاں پر ہماری مائیں بہنوں نے, بیٹیوں نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے کنویں میں چھلانگیں لگائی ہیں, ریل کی پٹڑی کے نیچے اپنے سر دیے, اور کہاں کہاں پر عزتیں کچلی گئی ہیں. کیا تقدیر نے اسی لیے چنوائے تھے تن کے جب بن جائے نشیمن کوئی آگ لگا دے. خدارا مفاہمت کی سیاست پہ آئے, مل بیٹھ کر کوئی ایک اچھا حال ڈھونڈے, ایک دوسرے کو طاقت سے گرانے سے زیادہ انتشار پھیلے گا. میری ایک دفعہ پھر آپ سب سے دست بستہ گزارش ہے, حالات کی بہتری کی طرف اس ملک کو لے کے آئیں. اکانومی پہلے تباہ ہو گئی ہے, یعنی آپ پھر کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کا انارکی پھیلا کے آپ پھر کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہی آپ کہیں گے نا کہ اب حالات ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گئے اور ملک کو سنبھالنے کے لیے کسی تیسری چیز کی ضرورت ہے. اور جب بھی تیسری چیز آتی ہے, آپ کو پتا ہے ملک کے حالات کیا ہوتے ہیں.
تو خدا را ہوش کے ناخن لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ملک پاکستان کا خیال رکھیے گا۔